السلام علیکم ناظرین. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کبھی کبھی تو کاظمی صاحب جو ہیں وہ دو دو ہفتے لگا دیتے ہیں ویڈیو بنانے میں، اور پھر کبھی روزانہ کی ویڈیو. تو بس کوئی اگر اہم ایشو آ جاتا ہے تو اس پہ بات کرنا ضروری ہو جاتی ہے. حالانکہ اب محرم کے دن ہے، عزاء کے دن ہے، تو میرا تو بالکل پروگرام نہیں تھا کہ اس میں کوئی ویڈیو کرنے کا. لیکن اب سوشل میڈیا پہ جو لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے، جو خواتین نے ٹھکائی کی ہے ایک سیلز مین کی، اور پھر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا، اور پھر بغیر ایویڈنس دیکھے ہوئے اس کو اریسٹ بھی کر لیا خواتین والے چکر میں کہ کہیں اوپر وزیر اعلیٰ کو خبر نہ ہو جائے کہ جی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی اطلاع ملی ہے تو آپ نے کارروائی کیوں نہ کی. پولیس اس طرح کے بہت سارے پریشرز میں کام کرتی ہے اور ان پریشرز میں پھر غلطیاں کرتی ہے. اب سوشل میڈیا نے، اور بلکہ نیشنل میڈیا نے، میں صبح جیو بھی دیکھ رہا تھا کہ اتنا 15 سے 20 منٹ اس سیگمنٹ کو جیو نے اپنے مارننگ شو میں دیے ہیں، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے، اور ان کے نمائندوں نے بھی یہ بتایا ہے، اور جو ہماری معلومات بھی یہی ہیں کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جج صاحب نے لڑکے کو ان چارجز سے ایکوٹ کر دیا جو ان خواتین نے اس پہ جھوٹے الزامات لگائے تھے کہ اس نے یعنی ہماری جو ہے وہ ہمارے اوپر کو آواز کسا ہے، کہ جو بھی جو خواتین کی جو ہراسمنٹ ہوتی ہے نا، وہ آج کل بڑا یعنی ایک تھن لائن ہے. اگر کوئی بھی اوپر بھی نظر اٹھا کے دیکھ لے تو وہ بھی ہراسمنٹ میں آتا ہے. تو اب ہم نے اس ویڈیو میں اس چیز کا جائزہ لینا ہے کہ تعزیرات پاکستان میں ایسی دفعہ کیوں نہیں ہے کہ جس کے تحت جو اس غریب کو مار پڑی ہے، وہ اپنے اوپر جو لگا ہوا الزام ہے اس سے تو وہ بری ہو گیا ہے ایک طرح سے، لیکن جو زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہے اس کا مداوع ہماری تعزیرات پاکستان میں کیوں نہیں ہے. اب آپ سوچ کر یہ حیران ہوں گے کہ تعزیرات پاکستان میں جتنی بھی دفعات ہیں وہ 511 ہیں یا اس طرح سے، ان میں سے 61% جو ہیں وہ نان کاگنائزیبل ہیں، یعنی قابل دستاندازی پولیس نہیں ہے. مثلا یہ کہ کوئی آپ کی گاڑی کو توڑ دیتا ہے، آپ کی گاڑی کی شیشے توڑ دیتا ہے، اور وہ بنتا ہے نقصان پہنچانا، تو 427 تعزیرات پاکستان وہ کوئی مداوع نہیں کرتی آپ کے یعنی اس کا جو آپ کا نقصان ہوا ہے، نہ اس بندے کو کوئی پولیس گرفتار کر سکتی ہے. اچھا، اس کا میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جو ناقابل دست اندازی پولیس جرائم ہوتے ہیں ان کو یا تو پولیس مجسٹریٹ کو ریفر کر دیتی ہے، یا جو انڈیویجول جو افیکٹ ہوا ہے وہ بھی جا سکتا ہے. لیکن یقین مانیں کہ 1% بھی لوگ عدالتوں میں اس لیے نہیں جاتے کہ عدالتیں آلریڈی بہت بوجھ کے تلے ہیں، پھر وکیل کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہاں شاتیں پیش کرنی پڑتی ہیں، اور جو کام پولیس نے کرنا ہوتا ہے وہ سارا کام کمپلیننٹ کو خود کرنا پڑتا ہے. اور پھر اس کے بعد بھی جا کے کہیں یعنی نوٹس نکلے نہ نکلے تو کوئی بھی نہیں جاتا عدالتوں میں. تو اب بات یہ رہ جاتی ہے کہ وہ جو غریب جو یوسف نام کا بچہ ہے اس کو کہاں سے انصاف ملے گا، کون سا قانون انصاف دے گا؟ کوئی نہیں ہے. اچھا، اب جو یہ یعنی پاکستان میں دھمکی دینے پہ پرچہ ہو جاتا ہے لیکن تھپڑ مارنے پہ پرچہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تھپڑوں کا میڈیکل نہیں آتا. اب میڈیکل کی جو ٹرم ہے وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی یہ ضرب خفیف ہے، یعنی معمولی سی کوئی بروز ہے یا تھپڑ کا نشان ہے، یا یعنی جب تک کوئی ہڈی نہ ٹوٹے اس وقت تک، یا کوئی گہرا زخم گھاؤ نہ آئے، آپ کے سکن کٹ کے نیچے تک نہ جائے، گوشت نہ کٹے، اس وقت تک وہ ضرب خفیف ہی رہتا ہے. اور جب تک وہ یعنی بڑی ضرب بنتی ہے، ڈاکٹر لکھتا ہے کہ جی اس میں فلاں سیکشن لگتا ہے، تو تب پولیس جا کے وہ کرتی ہے، مقدمہ اس کا بنا سکتی ہے. اچھا، اب اس یوسف کے کیس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کا تو کراس ورژن درج کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک ہی کیس کے 2 FIR سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر نہیں ہو سکتی. لیکن اب پولیس کہتی ہے کہ جب تک یہ میڈیکل نہیں کرائے گا، اب میڈیکل اس نے کیا کرانا ہے؟ میڈیکل تھپڑوں کا تو سمپل ہی میڈیکل آئے گا، تو لہٰذا یہ خواتین جو ہیں یہ بالکل ایسے ہی بچ کے جائیں گی، ان پہ کوئی پولیس جو ہے وہ ایکشن کر ہی نہیں سکتی. تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے لا میکرز ہیں وہ باقی بہت سارے قوانین بنا رہے ہیں، تو جو اپنے جو قوانین ہیں اس قسم کے، ایک بندہ غنڈہ گردی کر کے
آپ کے ویڈیو میں آ جاتا ہے کہ جی آپ کی گاڑی کے شیشے توڑ گئے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک گلو بٹ تھا جس نے لاہور میں شیشے توڑے تھے گاڑیوں کے, وہ اسی لیے جلدی بیل پہ نکل آیا کہ وہ شیشے توڑنا کوئی جرم ہی نہیں ہے ڈنڈے کے ساتھ. اچھا, اسی طریقے سے یہ یعنی دھمکی دینے پہ پرچہ اور تھپڑوں کی بارش ہو جائے, آپ کی جو عزت ہے وہ بیچ چوراہے میں نیلام ہو جائے, اس پہ کوئی پرچہ نہیں ہو سکتا, وہ ناقابل دست اندازی پولیس ہے. تو لا میکرز کو, چاہے وہ صوبوں میں بیٹھے ہیں چاہے وہ مرکز میں بیٹھے ہیں, ان کو یہ خاص کر جو تعزیرات پاکستان ہے قومی اسمبلی کو, اس میں جتنی بھی جائز امینڈمنٹس ہیں وہ کرنے چاہیے. 1861 کا قانون جو ہے وہ ابھی ہمارے جو آج کل کے جو عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ انسائٹ اس پہ جو لیگل میں نے آپ کو دی ہے کہ اس میں کیا کیا رکاوٹیں ہوتی ہیں, امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.